نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی وقال صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی، دنیا کی عیش و عشرت اور یہاں کا مال و اسباب، یہ تمام کا تمام فانی ہے۔ ہر شخص نے یہاں اپنا مقررہ وقت گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جو ہمارا مستقل اور ابدی ٹھکانہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے اور آخرت بھی برحق ہے۔ اسی لیے اس ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی زیادہ قیمتی ہے کہ ہم یہاں دنیا میں جو کہ آخرت کی کھیتی ہے، جو بھی بوئیں گے آخرت کے اندر ہم وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم نے اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارا، اچھے اعمال کرنے میں گزارا، تو عزیزان محترم، یہ وقت ہمارا وہاں پر محشر کے میدان میں محفوظ سرمایہ ہوگا اور ہمیں کام آئے گا۔ تو زندگی کے یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، جو وقت گزر جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ لقطعہ، کہ وقت یہ تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اسے نہیں کاٹیں گے تو یہ آپ کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ وقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے، جس سے ہمیں وقت کی قدر و منزلت کا پتہ لگتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی اور عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر۔ اس طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی قسمیں کھائیں اور فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں چاش کے وقت کی قسم کھائی، فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ تمام آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات کی قسم کھا کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اوقات زندگی انسان کے اوپر کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمارا جو وقت ہے، ہماری جو زندگی ہے، یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ قیمتی ہے کہ ہم اس زندگی کو قیمتی بنا کر اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، اور اس زندگی کو خراب کر کے اپنی عاقبت کو بھی خراب کر سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کے اوپر بہت زیادہ ارشادات فرمائے ہیں۔
ایک روایت جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی، یہ بخاری شریف کی کتاب الرقاق اور ترمذی شریف میں کتاب الزہد کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری فرصت کی نعمت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی صحت اور فراغت اوقات کی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہنی ہے، جسمانی صحت ہمیشہ رہنی ہے، یہ فرصت اوقات ہمیشہ رہنی ہے، حالانکہ یہ عارضی چیزیں ہیں۔ انسان صحت کے بعد ظاہر مرض بھی آتا ہے اور فراغت اوقات کے بعد مشغولیت بھی آتی ہے، تو اس لیے ان دونوں نعمتوں کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے۔ صحت کی نعمت جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیں، خوب عبادات کریں، اور فرصت کی نعمت ہمیں ملے تو ہم اس میں بھی خوب اعمال میں لگے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ جنت کے اندر سب سے زیادہ اہل جنت کو جس چیز سے پریشانی ہوگی اور جس چیز کے بارے میں وہ افسوس کریں گے، وہ اس گھڑی کا کریں گے جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری۔ دوسری روایت ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ پہلی چیز کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، آیا اعمال صالحہ میں گزاری یا اعمال سیئہ میں گزاری۔ دوسری چیز اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور تیسری چیز اس نے مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور چوتھی چیز اس نے اپنا جسم کس کام میں کھپائے رکھا اور اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا۔ ایک روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ شریعت مطہرہ کے اندر اوقات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو، تو اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے تو اسے ضرور لگانا چاہیے۔ اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ السلام اپنے متبعین کو کس قدر وقت کی اہمیت کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے، نفسا نفسی کا عالم ہو، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں غفلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ ہماری کوئی بھی گھڑی عمل صالح کے بغیر نہ گزرے۔ اگر کوئی بڑا عمل نہیں کر سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن اسے مخاطب کر کے کہتا ہے، اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل یعنی قیامت کے دن تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، بس تم مجھ میں عمل خیر کرنا کہ میں کل تمہارے حق میں اسی کی گواہی دوں۔ اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اپنے اوقات قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی زندگی ہمیں دی ہے، ہم اس میں اس زندگی کو رب چاہی زندگی بن کر گزاریں، نہ کہ من چاہی زندگی بنا کر۔ اگر ہم اس میں اعمال صالحہ کریں گے اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوقات کی برکات کی وجہ سے ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔